تیسرا پارہ اور رکوع نمبر آل عمران کا رکوع نمبر 5 جاری ہے اور تیسرے پارے کا 13واں رکوع جاری ہے۔ آیت نمبر ہے 48 آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 ہے اور 5واں رکوع جاری ہے سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت کی باتیں، تہ کی باتیں، والتوراۃ والانجیل، کتاب کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، کتاب تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ رسول ہے یعنی ان کو بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم، کہ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، پرندے کی حیت، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا بإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا پرندہ ہو جاتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو، یعنی جو کوڑی ہو، کوڑی کا مرض جس کو ہو، اس کو میں اچھا کرتا ہوں، وہ دور کرتا ہوں، اس سے بری کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، یا جو تم نے جو چھوڑ کے آئے ہو، گھر رکھ آئے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یقین رکھنے والے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں وہ بتلائیں تسلی کے لیے، کیونکہ بظاہر ایک ایسا یہ عمل تھا کہ بظاہر عام طور پر اگر مثال کے طور پر ہمارے کسی گھر میں ایسا ہو جائے تو اس کو تان و تشنیع سے نوازا جاتا ہے، لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں اس کو، اور برا بھلا کہتے ہیں اور بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بغیر شادی کے کسی مرد سے اس نے شادی نہیں کی اور اولاد ہو گئی، تو بظاہر ایک لوگوں کے لیے ایک تعجب، پھر لوگوں نے کہا بھی، سورہ مریم میں تفصیل آئے گی کہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تو نے کیا کر دیا، تیری ماں بھی تو بغاوت والی نہیں تھی، تیرا باپ بھی تو بدکار نہیں تھا، تو نے یہ کیا کر دیا۔ اسی لیے اس
ان باتوں سے بچنے کے لیے، ان باتوں کا خدشہ تھا حضرت مریم علیہ السلام کو، اس لیے مریم علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا تھا، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے اللہ میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا، میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے اب تک کسی بشر نے، کسی مرد نے چھوا نہیں، بغیر چھوئے کیسے بیٹا ہو جائے گا؟ لیکن اللہ نے کہہ دیا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، اللہ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ پھر جب ایک اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون کا میں نے عرض کیا تھا کہ کن لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو کن کی بھی ضرورت نہیں، کاف اور نون کے ملنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس وقت کے بھی کروڑویں حصے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ کن لفظ ہم اور آپ کو بعض اصطلاح ایسے ہوتی ہے کہ لوگوں کی سمجھ کے لیے ان کی جو سمجھ کا لیول ہے اس سے اوپر والی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کی سمجھ کے لیول کے لیے ایک لفظ وضع کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ کن کی بھی اللہ محتاج، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کن کہنے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ بتلا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی استاد سے پڑھیں گے نہیں، بغیر پڑھے اللہ تعالیٰ ان کو یعنی پڑھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سمجھ عطا فرما دے گا، حکمت عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، اور یعنی بڑی دانائی کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، وہ بڑی دانائی کی حکمت کی باتیں کریں گے، تورات کو بھی پڑھیں گے، انجیل کو بھی پڑھیں گے۔ اور پھر کہا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ان کو بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف، وہ پھر بنی اسرائیل کے فرعون کی طرف بھیجنا، یہ سورہ طٰہٰ میں، سورہ مریم کے بعد سورہ عاریہ سورہ طٰہٰ میں، وہاں پہ تفصیلی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی لے کے آیا ہوں، اے بنی اسرائیل سمجھ لو میں تمہارے پاس اللہ کی نشانی لے کے آیا ہوں۔ اب نشانی بتلا رہے ہیں، نشانی یہ کیا کیا ہے، سمجھانے کے لیے دلیل، کسی کام کو ہونے کے لیے کہ میں نبی ہوں اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، کوئی چیز چاہیے جس سے بات سمجھ میں آ جائے اگلے بندے کو کہ یہ واقعی نبی ہے، تو کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں نشانیاں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ناحق ہو تو اس کو کوئی آدمی حق بات کی دلیل بتلا دے کہ بھئی یہ بات حق ہے، یہ تم باطل کام کر رہے ہو، ناجائز کام کر رہے ہو، اور تم ہے یہ تو جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، ٹھیک طریقہ یہ ہے، ٹھیک کام یہ ہے، تو جب وہ اس کو بتلا دے، کوئی سمجھا دے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ واقعی یہ ٹھیک کام ہے، تو پھر اس کی مان لینی چاہیے، اور یہی کام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی کیا کہ، اور پھر اس کی ماننے میں بھی خیر ہوتی ہے، اس کی ماننے میں ہی کامیابی ہوتی ہے کہ آدمی کو ٹھیک بات کوئی سمجھا دے، سیدھی راستے پر لگا دے تو پھر اس پر چلنا چاہیے، اس کی ماننے میں خیر ہوتی ہے۔ تمام انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے سب نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور بتلایا کہ جو تم جس گناہ میں، جس نافرمانی میں، اللہ کی جو نافرمانی میں مبتلا ہو، شرک میں مبتلا ہو، تو یہ تم غلط کر رہے ہو، ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کی مان کر چلو اور اس کی بغاوت نہ کرو۔ تو جب جن کو بات سب کو سمجھ میں آئی، جنہوں نے مان لیا اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا، جنہوں نے نہیں مانا تو پھر خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا حسن۔ تو بنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں تمہارے پاس نشانی لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اچھا نشانی کیا کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے لیے بناؤں گا گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل۔ یہاں سے ایک بحث چلتی ہے کہ تصویر بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، تصویر بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو موبائل اور جو عام کیمرے کی تصویر اور ڈیجیٹل تصویر جو پرنٹ میں آ جاتی ہے اس کا حکم ذرا الگ ہے۔ میں مختصر عرض کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مورتی بنانا یعنی یہ شکل بنانا، چاہے پتھر کی ہے، چاہے مٹی کی ہے، چاہے ویسے ہے کاغذ پہ کوئی بنا رہا ہے مورتی، ایسی شکل بنانا جاندار کی جو واقعی حقیقت میں جاندار موجود ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے ویسے اس میں کانٹے شانٹے مار کے تو دو درمیان میں جو ہے نا وہ گول دائرے سے لگا دیے اور کہہ دیے جی یہ کارٹون کی شکل ہے، حقیقت میں ایسے کوئی جاندار ہوتا نہیں ہے، تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ لیکن ویسے مورتی بنانا
جس گھر میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے رحم کے فرشتے جو ہے نا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں جو عام تصویر ہے ضرورت کے بقدر، ضرورت کے بقدر کہ ضرورت ہو تو پھر پرنٹ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ میں شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، کوئی اور کارڈ ضروری کارڈ بنانا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے اس کی شکل میں، تو اس کے اندر جواز میں کوئی حرج نہیں، جو جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی مورتی بنانا، یا جیسے یہ تذکرہ ہے کہ گارے سے جو ہے نا وہ پرندے کی شکل بنا دینا، یہ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو جائز تھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے، اب یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت میں بھی یہ ہوا تھا کہ دیکھیں کل کے سبق میں انشاءاللہ آئے گا کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم، کہ میں وہ چیزیں حلال کروں گا تمہارے لیے جو تمہارے لیے پہلے حرام تھی، وجئتکم بآیۃ من ربکم۔ تو اس شریعت میں ہوتا ہے کہ پہلی شریعت کے جو احکامات تھے ان میں بعض احکامات منسوخ ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ اس کی جگہ دوسرے احکامات آتے ہیں، بعض چیزیں پہلے حلال ہوتی ہیں اب حرام ہوتی ہیں، اس وقت ان کے شریعت میں حرام تھیں اب ہماری شریعت میں جائز ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جس وقت جو بہتر ہے اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے لیے اچھی نہیں۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ناپسند کرتے لیکن ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ جانتا ہے کس وقت کیا کرنا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی، انہوں نے بنائی، ہماری شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور باقی مورتی بنا کر اس کی عبادت کرنا یہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، نہ ان کے علاوہ کسی اور پیغمبر کی شریعت میں جائز تھا، نہ ہی ہماری شریعت میں جائز ہے۔ مورتی بنا کر اس کو خدا بنا لینا، اس کی عبادت کرنا یہ تو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ پرندے کی ایک شکل بنائی اور اس میں پھونک ماری تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اڑنے والا بن گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چمگادڑ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنائی ہے، تو جہاں تک میرا مطالعہ ناقص مطالعہ ہے ایسی کوئی پکی بات نہیں ملی، ایسی کوئی پکی بات ابھی تک ہماری شاید ہو، ہماری نظر سے نہ گزری ہو لیکن کوئی ایسی پکی بات نہیں ہے۔ تو ویسے یہ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے جس بات کا جو ہے نا وہ تصدیق معلوم نہ ہو، صحیح معلوم نہ ہو تو اس کی جو ہے نا وہ بات عام نہیں کرنی چاہیے۔ چمگادڑ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے جیسے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال جو بھی پرندہ انہوں نے بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو ان میں پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے پھونک ماری تو وہ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ۔ اچھا یہ آگے جتنی بھی بتا رہے ہیں نا یہ نشانیاں کہ میں مادرات اندھا ہے جو پیدائشی اندھا پیدا ہوا ہے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے یا اس کو دم کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، یا جو کوڑی کا مریض ہوتا۔ اب یہ اس لیے کہ اس وقت حکماء کا اور اطباء کا زور تھا، ان کا بڑا چرچا تھا اور بڑا ایک روک دوگ ہوتا تھا کہ حکماء اور اطباء، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے یہ وہ ایسے تھے جن سے حکماء سارے عاجز تھے، حکماء سارے عاجز تھے۔ اور آج بھی جو پیدائشی اندھا پیدا ہو اس کو بھی کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، پیدائشی جو اندھا پیدا ہو۔ ہاں بڑا ہو تو اس کی نظر چلی گئی تو اس کا ہے لینس ڈال دو، اینکیں لگا دو، پھر اینک کا شیشہ موٹا کر دو، اور موٹا کر دو، اور موٹا کر دو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو پیدائشی اندھا ہے اس کی کوئی علاج یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنی بھی تذکرہ کیا کہ میں مادرات اندھے کو ٹھیک کروں گا اور کوڑی کے مرض والے کو جو ہے نا وہ میں اس مرض سے بری کروں گا، دور کروں گا اس سے وہ مرض، یا مردے کو زندہ کروں گا، تو یہ سب کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ نصرانیوں کے دماغ پر ایک چوٹ ہے زبردست قسم کی، ان کے باطل عقیدے پر کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا خدا مانتے ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کس کے حکم سے ہے، بلکہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آدمی جو کام بھی کرتا ہے، یہ تو میں نے مثال دی ہے، جو کام بھی آدمی کرتا ہے چاہے اچھا ہے چاہے بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ سب اللہ کے حکم اور ارادے سے کرتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
کس لیے کوئی آدمی کوئی اچھا کام کر لے، اس سے کوئی اچھا کام سرزد ہو جائے، کوئی بڑا کارنامہ اچھا کر لے، اس کو اس پر تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو میری یہ چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کر دے اس کی بربادی میں کیا شبہ ہے، اس کی بربادی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ وہ برباد کیوں کر نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ سب بِإِذْنِ اللہ کی بار بار جو یہ ضرب لگائی جا رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ نہیں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام یہ بتلا رہے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں، جو تم مجھے خدا مانتے ہو، میں خدا نہیں ہوں، بلکہ یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ اپنے حکم سے جب چاہے، جیسے کہہ دیا كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ سب جب اللہ جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر کہا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا ہے، جو بھی کوئی آتا ہے اس کو بتلا دیتے کہ تم نے گھر میں آج یہ کھایا اور گھر میں یہ چھوڑ کے آئے ہو۔ تو اس لیے لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ جی کوئی چیز گم ہو جاتی، رکھ کے بھول جاتے، تو ان کے پاس آتے تھے، ان سے پوچھتے تھے میری فلانی چیز گم ہو گئی کہاں سے ہے، تو وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بتلاتے، تو اس کو بتلا دیتے کہ تیری فلانی چیز فلانی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے۔ یا کوئی ان سے جھوٹ بولتا کہ بھئی میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، اس کو کہتے جھوٹ بولتا ہے فلانی جگہ پر پڑی ہوئی ہے، فلانی جگہ پر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتلاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکمت اور دانائی کی باتیں سکھلائی تھی۔ یہ سب آخر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم، دیکھو ایک ایک نشانی کے ساتھ کہا کہ میں مادرات اندھے کو بھی ٹھیک کرتا ہوں، کوڑی کے مرد والے کو ٹھیک کرتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، مردے کو زندہ کرتا ہوں کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ پرندہ میں نے بنایا، اس میں یعنی پھونک ماری، اس میں روح پھونکی، یہ بھی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ گویا یہ میں نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر کہا ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، کہ تم مان لو اور ایمان لے آؤ، راہ راست پر آ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ تھا ان آیت کے مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وسلم۔ جزاک اللہ۔ اللہ